السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، امید ہے کہ آپ تمامی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، تمامی لوگ اچھے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، ایک بڑی اپڈیٹ اور نیما ولی کو لے کر ایک کافی بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے۔ کیا شکشا وبھاگ نیما ولی جو اس سے پہلے جو تبدیل ہوا تھا اور شکشا وبھاگ نے اس نیما ولی کو تبدیل کرنے کی وجہ سے مدرسے کے اندر کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے بحالی نہیں ہو پا رہی ہے، کیا جو پرانا نیما ولی ہے کیا اسی نیما ولی پر واپس چلا جائے گا؟ کیا پھر جو نئی نیما ولی آئی ہے یا اسی پر بحالی ہوگی؟ کیا ہے پوری اپڈیٹ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو بہار مدرسہ بورڈ کی ہر لیٹسٹ جانکاری آپ کو اس یوٹیوب چینل کے اوپر میں دیتا ہوں۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ایک ضروری سوچنا یہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قریب 4 سے 5 دن سے ہمارے اس یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پا رہی تھی، اور کیونکہ میں کچھ دنوں سے سفر میں تھا، 3 سے 4 دن سے میں پٹنہ میں تھا، اور جس کی وجہ سے اور ہماری ملاقات بھی چیئرمین صاحب سے ہوئی اور ان سے بحالی سے ریلیٹڈ بھی کچھ باتیں ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ جلد سے جلد میں وہ تمام فوٹوز میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کروں گا۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ 2024 396 395 میں ترمیم کے لیے وزیر تعلیم کو میمورنڈم۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سے یہ سرکار بدلی ہے، اس سے پہلے پروفیسر چندر شیکھر یہاں کے شکشا وبھاگ کے منتری تھے، اس کے بعد پھر اتل پرساد کو بھی 1-2 دن کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب پھر سے دوبارہ جو اس سے پہلے بھی وہ وجے کمار چودھری اس سے پہلے بھی چیئرمین رہ چکے ہیں، اور پھر سے ان کو چیئرمین نہیں، شکشا وبھاگ کے منتری رہ چکے ہیں، اب دوبارہ ان کو شکشا وبھاگ دوبارہ سونپا گیا ہے۔ دیکھیے اس کے اندر جو پہلے کے جو چیئرمین تھے جناب عبدالقیوم انصاری صاحب نے ان سے ملاقات کی ہے۔ اب دیکھیے پٹنہ 7 فروری 2024 پریس عبدالقیوم انصاری سیکریٹری انجمن ترقی اردو بہار و سابق چیئرمین بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ نے شری وجے کمار چودھری کو وزیر تعلیم بہار کے عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کیا، اور وزیر تعلیم بہار اس سے پہلے ودھان سبھا اسپیکر بھی رہ چکے ہیں اور کئی اہم عہدے سنبھال چکے ہیں۔ امید ہے کہ ان کی قیادت میں محکمہ تعلیمات میں بہتر آئے گی۔ جناب انصاری نے ان کو ایک میمورنڈم پیش کیا جس میں بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے لیے بنائے گئے رولز 2022 396 395 اور 1090 اور 1980 میں ترمیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رول 2022 میں 395 میں اساتذہ کی تقرری کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے، اس میں بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ایکٹ 1981 میں تقرری کا جو طریقہ بنایا گیا تھا اسی کو برقرار رکھا جائے۔ یعنی اس سے پہلے جو بحالی کا جو طریقہ تھا، جو 1981 میں جب سے بہار مدرسے کے اندر یہ تمام ایکٹ جو بنایا گیا تھا، اسی ایکٹ پر ہی بحالی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 2022 میں اس ایکٹ کو تبدیل کر دیا گیا تھا اور نیا نیماولی شکشا وبھاگ کی طرف سے جاری کر دیا گیا تھا، جس میں شکشا وبھاگ نے یہ ترک دیا تھا کہ مدرسے کے اندر دھاندلی ہوتی ہے، مدرسے کے اندر جو بحالی ہوتی ہے اس کے اندر کافی بڑے پیمانے پر اس طرح کی گڑبڑی کی شکایت کی وجہ سے شکشا وبھاگ نے اس نیماولی کو تبدیل کیا تھا، لیکن پھر سے وہی نیماولی رکھنے کی یہ مانگ کر رہے ہیں۔ اس میں دیکھیے کہ 1981 میں تقرری کا جو طریقہ بنایا گیا تھا اسی کو برقرار رکھا جائے۔ ساتھ میں رول 396 میں مدرسہ کی انتظامیہ کمیٹی کی تشکیل کرنے کا جو رول بنایا گیا اس میں ترمیم کر ہندوستان کے آئین کی دفعہ 28 BA کے تحت ٹرسٹ کے تحت بنائی گئی کمیٹیوں کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں انجمن ترقی اردو بہار کے وزیر اعلیٰ بہار کو میمورنڈم دیا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ نے بہار نے محکمہ تعلیم کے متنازع نکات کو ترمیم کرنے کے لیے حکم دیا گیا۔ امید ہے کہ جناب وجے کمار چودھری وزیر تعلیم کے ذریعے اس پر مثبت فیصلہ کیا جائے گا۔ حکومت ہند کے ذریعے رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2009 جاری کیا گیا تھا، جس کے 18 نکات اقلیتوں کے حقوق کے منافی پر، جس میں بھارت سرکار کے خلاف انجمن ترقی اردو بہار کے سیکریٹری عبدالقیوم انصاری نے نیشنل چیئرمین جو دہلی میں مقدمہ دائر کیا تھا، جس پر کمیشن نے بھارت سرکار کو نوٹس جاری کیا، جس پر اپنے 31 جنوری 2011 کے ذریعے گائیڈ لائن جاری کیا، اور اپنے گائیڈ لائن میں پیراگراف میں یہ تمام چیزیں اس کے اندر لکھی تھی۔ یہ پیراگراف جو انہوں نے جناب عبدالقیوم انصاری کی طرف سے جو کیس کیا گیا تھا، جو ایکٹ
2009 کا جو ایکٹ تھا اس کے اندر، تو اس میں کیا ان تمام نکات کی روشنی میں بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے ذریعے الحاق شدہ مدارس کے انتظامیہ کمیٹی اور اساتذہ کی تقرری میں کسی طرح کی مداخلت کرنا حکومت کے ذریعے ہندوستان کی آئین کی دفعہ 28(2)(a) اور 29(30) اور حکومت ہند کے ذریعے جاری گائیڈ لائن سیکشن دیکھیے 2011 مورخہ 31 جنوری 2011 کے منافی، ایسی صورت میں حکومت کے ذریعے جاری رول 396 395 میں ترمیم کرنا لازمی ہے۔ دیکھیے یہ تمام باتیں وہی کہی گئی ہے جو کہ پہلے کا جو ایکٹ تھا مدرسے کے اندر، جو بحالی کا جو اس سے پہلے کا جو ایکٹ تھا اسی کو برقرار رکھا جائے، اسی ایکٹ کے تحت بحال کیا جائے، مدرسے کے اندر کمیٹی کو اس کا اختیار دیا جائے، کیونکہ یہ سب اختیارات پہلے ہی سے ہے۔ اب کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شکشا وبھاگ نے اس کو تبدیل کیا، شکشا وبھاگ نے گڑبڑی کی آشنکا کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس کئی شکایتیں موصول ہو رہی تھی، کئی شکایتیں ان کے پاس گئی، تو شکشا وبھاگ نے اس طرح کی کارروائی کی اور نیماولی کو تبدیل کر دیا گیا۔ جہاں تک یہ تمام باتیں تو عبدالقیوم انصاری صاحب نے، جو اس وقت کے جو وجے کمار چودھری جو شکشا وبھاگ کے جو منتری ہیں اور جو یہاں کے شکشا وبھاگ کے جو منتری ہونے کے بعد بھی ان سے یہ مانگ کی جا رہی ہے کہ آپ جب آپ نے اس عہدے پر اس سے پہلے بھی آپ رہ چکے ہیں اور آپ کی کارکردگی میں بہت سارے کام ہوئے، آپ پھر سے دوبارہ آپ کو شکشا وبھاگ کا منتری بنایا گیا ہے، تو اس لیے آپ اس کے اوپر ضرور غور کریں کہ کیا اس سے پہلے کا جو ایکٹ تھا اسی کے تحت بحالی ہونی چاہیے۔ اور جانتے ہیں کہ بحالی کو لے کر کافی میرے پاس کومنٹ بھی آتا رہتا ہے، اور کیونکہ میں مصروف تھا 3 سے 4 دن سے، کیونکہ پٹنہ میں تھا اور ہمارے وہاں پر چیئرمین صاحب سے ملاقات ہوئی اور جو کنٹرولر ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی، کیونکہ اب سیکریٹری صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ وہ کسی دوسری جگہ مصروف تھے اور وہ کسی دوسرے کام میں تھے، اسی وجہ سے ان سے ملاقات نہیں ہو پائی ہماری۔ لیکن جہاں تک ہماری بات ہوئی چیئرمین صاحب سے، انہوں نے کہا کہ جلد سے جلد مدرسے کے اندر بحالی ہوگی، کیونکہ وہ بھی ابھی اس بتانے میں سक्षم نہیں ہے کہ بحالی کا ایک تاریخ کیا دیا جائے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جلد سے جلد ہماری بات چیت چل رہی ہے اور جلد سے جلد بحالی ہوگی۔ دیکھیے کافی لوگ اس انتظار میں ہیں کہ بحالی کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کے اوپر جو دیکھنے والے، جو چاہنے والے ہیں، جو ہماری ویڈیوز کو روزانہ دیکھتے ہیں، وہ بھی اس انتظار میں ہیں، کیونکہ میں نے بھی اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بحالی کو لے کر ابھی رمضان سے پہلے بحال ہونا، یہ تھوڑی سی مجھے نہیں لگتا ہے کہ رمضان سے پہلے آپ کی کوئی بحالی آ پائے گی مدرسہ کے اندر۔ اگر بحالی رمضان کے بعد نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ بحالی لوک سبھا انتخابات کے بعد ہی ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آچار سنگھتا لاگو ہونے کے بعد یہ تمام تر چیزیں نہیں ہو پاتی ہے، وہ تمام تر چیزیں ایک الیکشن کے بعد ہی ہو پاتی ہے۔ تو دیکھیے مارچ کے اندر بحالی کے سلسلے میں باتیں کہی جا رہی تھی، لیکن میرے انومان کے مطابق جہاں تک میں نے اس چیز کو سامنے سے دیکھا ہے کہ مارچ میں بحالی ہونا کمی امید ہے، اگر ہو جائے تو وہ اچھی بات ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے نہیں لگتا ہے کہ مارچ کے اندر آپ کی بحالی مدرسے کے اندر آ پائے گی۔ اور چیئرمین صاحب بھی کیونکہ اس وقت کافی بیزی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حکومت میں بھی اٹھا پٹک کا کام چل رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت تر کام ہے، جو نیتا وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی بہت ساری ذمہ داری سرکار کی طرف سے ملتی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جناب سلیم پرویز صاحب کب تک اس چیز کو لے کر، وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم بحالی کو لے کر ہم ہمیشہ کوشاں ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد مدرسے کے اندر بحالی ہو، لیکن ابھی تک بحالی کا کوئی خاکہ اب تک نظر میں نہیں آیا ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بحالی جلد سے جلد ہوگی۔ یہ تمام باتیں جو ہمارے جو اس وقت کے جو مدرسہ بورڈ کے چیئرمین ہیں جناب سلیم پرویز صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ تمام تر باتیں کہی، لیکن مجھے امید ہے کہ جلد سے جلد بحالی ہوگی، لیکن یہ کوئی ڈیٹ نہیں فکس ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب بحالی ہوگی، اس لیے کہ میں جو بھی جانکاری آپ کو دیتا ہوں میں پختہ جانکاری دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس دن بحالی ہوگی، اس دن بحالی ہوگی، لیکن امید ہے کہ آپ کی یہ بحالی لوک سبھا انتخابات کے بعد ہو۔ اگر پہلے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں تمام لوگوں کا فائدہ ہوگا جو بہت دنوں سے انتظار کر رہے ہیں بحالی کا، ان کے لیے کافی فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ اہم اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو چلیے ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔